नेक्स्ट साइन नंबर 6 है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का साइन आपने याद रखना है, डॉट है और उसके नीचे वाव पड़ी होती है। कब इस्तेमाल किया जाता है? दो आज़ाद जुमलों को जोड़ने के लिए। अब इसमें याद रखना है दो आज़ाद जुमले मैंने बोला है, इसमें याद रखना है इंग्लिश में हम कहते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। मैं छोटी सी मिसाल आपको ऐसे दे रहा हूँ कि आप देखें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने वालिदैन पे डिपेंड करते हैं रोज़ी रोटी के लिए, खाने पीने के लिए, स्कूल के अखराजात के लिए, फ़ीस के लिए। वो अपने वालिदैन से, अम्मी या अब्बू से मांगते हैं। इसका मतलब है वो डिपेंड कर रहे हैं अपने वालिदैन पे, वो आज़ाद नहीं है। वो बच्चे भी होते हैं कि जो अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं, खुद कमाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, खुद कमाई करते हैं, जो भी खर्चा होता है वो अपना खुद चलाते हैं। इसका मतलब है वो अपने वालिदैन पे डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो आज़ाद होते हैं। यही फ़र्क जुमलों में भी होता है। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो अपना पूरा मतलब समझाने के लिए दूसरे जुमले को पढ़ना ज़रूरी समझते हैं, वो जुमले डिपेंडेंट होते हैं। उनकी पहली लाइन पढ़ के हमें बात समझ नहीं आती, बात तब समझ आती है जब हम उनसे अगली लाइन को पढ़ते हैं। वो जुमले डिपेंडेंट होंगे। जिस तरह देखें, मैं फर्स्ट लाइन को अगर रीड करूं, द कायद गेव अ क्लियर मैसेज टू द स्टूडेंट्स। कायद ने गेव अ क्लियर मैसेज, एक क्लियर मैसेज दिया टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को। कायद ने स्टूडेंट्स को एक क्लियर मैसेज दिया। क्या आपको पूरी बात समझ आ गई? नहीं पता, ये नहीं पता कि कायद ने मैसेज दिया, लेकिन क्या मैसेज दिया, इस बात को पढ़ने के लिए हमें आगे वाला सेंटेंस पढ़ना ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा पहला जुमला है ये डिपेंड कर रहा है, अपनी बात को समझाने के लिए डिपेंड कर रहा है किस पे? आगे वाले जुमले पे। ये जुमला जो हो गया वो डिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब है ये जुमला आज़ाद नहीं है। जो जुमला आज़ाद ना हो वो डिपेंडेंट होता है। अब कब इसकी समझ आएगी? जब हम अगला पढ़ेंगे। कायद आज़म ने क्या मैसेज दिया? फोकस एंटायरली ऑन योर एजुकेशन, अपनी एजुकेशन पे आप मुकम्मल तौर पे फोकस करें। जब हमने ये बात पढ़ी तब हम इस लाइन की पूरी मतलब को समझ गए। सिर्फ पहली लाइन को पढ़ लेने से हमें मतलब समझ नहीं आया। तो जो मतलब समझ ना आए वो डिपेंडेंट होता है, जबकि सेमी कॉलन का साइन वहाँ पे यूज़ होगा वो जुमला जो इंडिपेंडेंट हो, जो आज़ाद हो। जिस तरह देखें, मैं दूसरी लाइन को पढ़ूँ, ये वाला लाइन आपको मैंने एक मिसाल के लिए यहाँ पे ऐड की थी समझाने के लिए कि कौन सा आज़ाद जुमला होता है और कौन सा आज़ाद जुमला नहीं होता। अब ये जुमला आज़ाद नहीं है, ठीक है। अब इस जुमले को पढ़ते हैं। द ओल्ड वर्ल्ड हैज़ पास्ड अवे। ओल्ड वर्ल्ड, जो पुरानी दुनिया थी वो गुजर गई है। अब देखें, एक बात जो हमें पूरी समझ आ गई, हमें इस बात का पूरी मतलब समझाने के लिए आगे वाले सेंटेंस को ना भी पढ़ें तो हमें इस सेंटेंस का, पहले वाले सेंटेंस का मतलब समझ आ गया कि नई दुनिया जो है वो गुजर गई है। हमें आगे वाले सेंटेंस को पढ़े बगैर ये सेंटेंस पूरा समझ आ गया है। अब वो जुमला जो आगे वाले जुमले पे डिपेंड नहीं करता, जिस तरह कि आपने फर्स्ट सेंटेंस में देखा था, ये जुमला डिपेंड कर रहा है अपने आगे वाले जुमले पे, जबकि ये जुमला डिपेंड नहीं कर रहा अपने आगे वाले जुमले पे। इसका मतलब ये हुआ वो जुमला जो आगे वाले जुमले पे डिपेंड ना करे वो इंडिपेंडेंट होता है। आसान लफ्ज़ों में वो आज़ाद जुमला कहलाता है। अब ये दोनों जुमले जो होंगे, पहले वाला भी और दूसरे वाला देखें, अ न्यू एरा हैज़ बिगन फॉर द नेशन। न्यू एरा मीन न्यू एज। अब एक नया ज़माना जो है वो नेशन के लिए, कौम के लिए वो शुरू हो गया है। ये दोनों आज़ाद जुमले हैं, ये भी आज़ाद जुमला है और ये भी सेकंड वाला भी आज़ाद जुमला है। ये आज़ाद जुमलों को जब भी किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इन दोनों जुमलों को जोड़ने के लिए हम सेमी कॉलन का साइन डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जुमले आज़ाद हैं। अब ऊपर वाले जुमले अगर आप देखें, इन दोनों के दरमियान कॉलन का साइन क्यों है? क्यों? क्योंकि ये जुमला डिपेंड कर रहा है अपने आगे वाले जुमले पे। जब डिपेंड कर रहे हो तो फिर कॉलन का साइन डालना है, जब डिपेंड ना कर रहा हो तो फिर सेमी कॉलन का साइन डालना है, ये बताने के लिए कि ये दोनों जुमले आज़ाद हैं। बाकी दोनों एग्जांपल्स में भी अगर आप देखें, यहाँ पे सेमी कॉलन का साइन यूज़ किया गया तो सिर्फ इसीलिए द काउंट डाउन रीच ज़ीरो, जो काउंट डाउन जो गिनती थी वो ज़ीरो तक पहुँच गई। अब ये एक आज़ाद जुमला है। द इंजन इग्निटेड विद इमेंस पावर। इंजन जो था उसने बहुत ज़्यादा ताकत जो थी वो उस ताकत के साथ चलना शुरू कर दिया। ये है, ये अलग से जुमला है, ये अलग से जुमला। जब दो आज़ाद जुमले हों तो फिर हम सेमीकोलन का साइन यूज़ करते हैं, जबकि ऊपर हमने देखा जब आज़ाद जुमले ना हो तो फिर हमने कॉलन का साइन यूज़ करना है। मुझे उम्मीद है कि
نیکسٹ ٹائم جہاں پہ آپ کالن کا سائن دیکھیں گے یا سیمی کالن کا سائن دیکھیں گے، کالن کو آلریڈی میں کور کر چکا ہوں، اوپر آپ نے سیکھ لیا ہے، سیمی کالن کا سائن تھا وہ بھی ہم نے اس میں سیکھ لیا کہ ہم سیمی کالن کا سائن دو آزاد جملوں کے جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ اگر آپ دیکھیں اس کا رول نمبر 2 سیمی کالن کا، خاص الفاظ میں کچھ الفاظ ہوں گے آپ نے ان میں سیمی کالن کا سائن یوز کرنا ہے۔ وہ الفاظ یہ آسان سے ہے، کیسے کہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں ہو ایور ہے، اب دیکھیں ہو ایور یا دیر فور ہے یا کانسیکوینٹلی، اس طرح کے اور الفاظ بھی ہوں گے۔ یہ لفظ جب سنٹینس کے مڈ میں آئے، میں مڈ کی بات کر رہا ہوں، درمیان میں آئے، تو پھر ان سے پہلے ہم سیمی کالن کا سائن یوز کریں گے اور پھر ان کے بعد ہم کاما کا استعمال کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے کوئی اس میں مشکل بات نہیں کی، بس آپ نے یہ الفاظ یاد رکھنے ہیں، کچھ 3 4 5 الفاظ ہوں گے آپ کی پوری انگریزی میں، ان کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ ان سے پہلے سیمی کالن کا استعمال ہوگا اور ان کے فوراً بعد کاما کا استعمال ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے سیمی کالن کا رول نمبر 2 بھی سیکھ لیا ہے کہ کس طرح سیمی کالن کو دوسرے رول میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کا تیسرا رول اور اس کا آخری رول ہے پیچیدہ فہرست کے لیے۔ اس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے، اتنی مشکل کوئی بات نہیں ہے، میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو آسان سے آسان الفاظ میں سمجھانے کی۔ دیکھیں ایک سنٹینس ہے، ماں کا دیا ہوا وہ جو پرچہ تھا فہرست والا، وہ آپ کو یاد ہوگا، جو میں نے آپ کو کالن میں بھی سمجھایا ہے، جو میں نے آپ کو کاما کے اندر بھی سمجھایا ہے۔ دی مدر گیو می اے لسٹ آف آئٹمس، ایپل، اورنج، گریپس، پوٹیٹو، ٹومیٹو اینڈ اونین۔ اس میں مختلف علامات کا استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کالن کا سائن استعمال کیا گیا ہے، اس کے بعد ایپل کے کاما، پھر اورنج کاما، پھر گریپس کاما، اس کے ساتھ ہی دیکھیں سیمی کالن کا استعمال ہوا ہے، پھر پوٹیٹو، ٹومیٹو اینڈ اونین۔ اب دیکھیں یہ میں نے ایک مثال دی ہے خود سے، اس کا انگریزی آپ کے یونٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھانے کے لیے آسان سی مثال دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہم سیمی کالن کا سائن اس کے اندر کب استعمال کرتے ہیں، رول نمبر 3 کے اندر۔ دیکھیں کالن کا استعمال تو آپ کو آلریڈی میں سکھا چکا ہوں، جب بھی ہم ایک فہرست دیتے ہیں اس فہرست کو شروع کرنے سے پہلے میں کالن کا سائن استعمال کرتا ہوں۔ اس بات کو مجھے یقین ہے آپ نے اوپر سیکھا ہے کالن کے ساتھ۔ اب دوسری بات اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ایپل کے اندر کاما، اورنج کے اندر کاما اور گریپ سے پہلے کاما، یہاں پہ کاما کا استعمال بھی آپ نے سیکھا ہے کہ جب ہم مختلف فہرست بناتے ہیں، مختلف نام ہم استعمال کرتے ہیں، ان سارے نام کو سیپریٹ کرنے کے لیے ہم کاما کا استعمال کرتے ہیں۔ وہی رول جہاں پہ بھی اپلائی ہے۔ سیکھنا آپ نے یہ ہے کہ یہاں پہ جو سیمی کالن کا استعمال ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے، یہاں پہ ہم کاما بھی تو یوز کر سکتے تھے، ایپل ہو گیا، اسی طرح اورنج ہو گیا، گریپس ہو گئے، گریپس کے بعد بھی ہم کاما لگا کے پوٹیٹو، ٹومیٹو اینڈ اونین۔ تو ذرا دیر کو آپ صرف ویڈیو کو روک کے آپ خود سے جج کرنے کی کوشش کریں کہ ایسی کیا وجہ کہ یہاں پہ ہم نے کالن کا سائن یا سیمی کالن کا سائن کیوں استعمال کیا ہے۔ وجہ صرف اتنی سمپل سی ہے کہ جب فہرست چینج ہوتی ہے، فہرست چینج ہونے کا مطلب یہ ہے ایپل آگے اورنج ہے اور گریپس ہے، یہ کون سے نام ہے، یہ فروٹس نیم ہے۔ اب یہاں پہ فہرست چینج ہو رہی ہے، فروٹس نیم سے ڈائریکٹ آگے چلا گیا ہے پوٹیٹو، ٹومیٹو اینڈ اونین، آلو ہو گیا، ٹماٹر ہو گیا، پیاز ہو گیا۔ پہلے فروٹس نیم چل رہے تھے، فروٹس نیم جیسے ختم ہوئے اور ساتھ ہی آگے فہرست شروع ہوگی، امی نے کہا کہ آپ نے ساتھ یہ سبزیاں بھی لے کے آنی ہے۔ جب فہرست چینج ہوتی ہے، یہاں پہ فروٹس کی فہرست تھی، جیسے چینج ہوئی اس فہرست کو چینج کرنے کے ساتھ ہی میں نے کیا کیا، پہلے سیمی کالن کا استعمال کیا، پھر اس کے بعد میں نے ساری سبزیاں لکھنا شروع کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب فہرست شروع ہوتی ہے ہم کالن کا سائن ڈالتے ہیں، فہرست کے مختلف نام کو الگ الگ کرنے کے لیے ہم کاما کا استعمال کرتے ہیں، اور جب فہرست پوری چینج ہو جاتی ہے، کوئی نیا آئٹم جو ہے وہ پہلے والے آئٹم سے بلونگ نہیں کرتا ہوتا۔ آپ دیکھیں کچن کا سامان ہے اس کی الگ سے فہرست بنے گی، بیڈ روم کا سامان ہے اس کی الگ سے فہرست بنے گی، اگر گھر کے جو لان کے اندر یا پودے جو لگے ہیں ان کا جو کوئی سامان ہے تو اس کی الگ سے فہرست بنے گی۔ تو جب آپ نے کچن کی فہرست بنائی وہ سارے نام الگ الگ لکھو گے کاما کے ساتھ، لیکن جیسے آپ بیڈ روم کی آگے فہرست ایڈ کرتے ہو وہ چیزیں الگ ہو جاتی ہیں۔ جب ایک نئی فہرست شامل کی جاتی ہے تو اس سے پہلے ہم سیمی کالن کا سائن استعمال کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی ہم نے لان یا پودوں کے بارے میں جو فہرست بنائی تھی ان کو ہم نے ڈالنا ہے تو اس سے پہلے پھر ہم نے سیمی کالن کا استعمال کرنا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب فہرست چینج ہوتی ہے ہم فہرست کے چینج ہوتے ساتھ ہی سیمی کالن کا استعمال کرتے ہیں۔
جس طرح دیکھیں میں آپ کو اسی مثال میں اگر سمجھاؤں جو آپ کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، دا ٹیم انکلوڈیڈ انجینئرز فرام ٹیکساس. اب دیکھیں یہ انجینئرز ایک ٹیم ہے، وہ انجینئرز اس میں کون کون سی ٹیم کے مشتمل ہیں؟ ٹیکساس ہے، کیلیفورنیا اینڈ نیو یارک ہے. یہ فلاں فلاں جگہوں سے یہ ٹیم آئی ہے. اب نیو یارک کے ساتھ اگر آپ دیکھیں سیمی کالن آ گیا ہے، ٹیکنیشینز فرام اویو اینڈ فلوریڈا. اب دیکھیں پہلے انجینئرز کی فہرست تھی، ساتھ ہی جیسے ہماری فہرست چینج ہوئی انجینئر سے ٹیکنیشینز میں، تب ہم نے سیمی کالن کا سائن استعمال کر دیا. مجھے یقین ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو کوشش کر رہا ہوں، وہ آپ سمجھ چکے ہیں. جسٹ آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے، فہرست چینج ہوئی آپ کا سیمی کالن کا سائن یوز کرے گا. نئی فہرست کو ڈالنے سے ہم پہلے سیمی کالن کا استعمال کرتے ہیں. دا ڈیلیگیشن ہیڈ پولیٹیکل فگرز پنجاب، سندھ اینڈ کے پی کے. یہ فہرست ڈیلیگیشنز کی ہے، جو امبیسڈرز تھے ان کی فہرست ہے. لیکن ساتھ ہی سیمی کالن کا استعمال یہ بتا رہا ہے کہ آگے فہرست چینج ہونے والی ہے. آگے فہرست ڈیلیگیشن سے کس میں چلی گئی ہے؟ اسٹوڈنٹ لیڈرز فرام بلوچستان. اب یہ ڈیلیگیشن کی فہرست الگ ہوگی اور سیمی کالن نے بتایا یہاں پہ فہرست چینج ہو گئی ہے. پھر نیکسٹ سیمی کالن پھر استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آگے پھر فہرست چینج ہو رہی ہے. اینڈ لوکل آفیسرز. تو تین طرح کی فہرست ہم نے دیکھی، پہلے ڈیلیگیشنز کی تھی، پھر اسٹوڈنٹ لیڈرز کی تھی، پھر لوکل آفیسرز کی تھی. تو ان تینوں فہرست کو ہم نے چینج کرنے کے لیے سیمی کالن کا استعمال کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ مجھے ایگزامپل نمبر 3 کو ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ چکا ہے کہ ہم سیمی کالن کا رول نمبر 3 کب استعمال کرتے ہیں. جب فہرست کو چینج کرنا مقصود ہو تو ہم اس جگہ پہ سیمی کالن کا سائن یوز کرتے ہیں.